وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ رب العالمین میری تواڈی گل کر رہا ہے۔ رب العالمین کہہ رہا ہے حضرت انسان تیرے آن دا کوئی مقصد ہے، تیرے اتھے دنیا تے آن دا کوئی مقصد ہے، بلکہ فقط اے نہ سمجھ لیں کہ میں اٹھنا بہنا جاگنا پھرنا یار سنگی بیلی انہاں ساریاں کماں نوں میں کرنا ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ رب کہہ رہا کہ میں حضرت انسان نوں بڑے بڑے مقصد واسطے پیدا کیتا ہے۔ او مقصد کہ رب العالمین دی عبادت ہے اور رب نو یاد کرنا وہ مقصد ہے۔ رب العالمین نے اتنیاں بڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، بلکہ جدو حضرت انسان نہیں رب نے تخلیق کیتی ہے، فرشتیاں نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے مالک و مولا اے مالک حضرت انسان نو بنان دا مقصد کی ہے؟ اسے دن رات تیری عبادت کردے ہیں، اسے دن رات تیرے نام دی مالا جپتے ہیں، اسی ہر ویلے تیرا ذکر اذکار کردے ہیں۔ اے مالکا پھر انسان دی تخلیق دا مقصد کے وے؟ رب نے کیا ہے فرشتیوں صبر کرو، ایک ویلا آوے گا جدو میرا بندہ مینوں یاد کرے گا، او تنہائی دا عالم ہوے یا محفل ہوئے یا مجمع ہوئے، جدو میرا بندہ میرا نام لے گا پھر پتہ چلے گا حضرت انسان دی تخلیق دا مقصد کیا، پھر پلا چلے گا حضرت انسان دی تخلیق دا مقصد کی بے۔ پھر ویلا آیا رب العالمین نے جدو حضرت انسان نو تخلیق کیتا، پھر اس انسان نے رب العالمین دے جڑے مقبول بندے نے انہاں نو رب نو منا کے لوگو میرے دوستو دسیا ہے، کوئی غوث العظم دی ذات بن گئی، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنیا، کوئی علامہ خادم حسین رضوی بنیا، کوئی پیر سیال لجپال بن گئے۔ انہاں ساریاں دا تذکرہ جو کیوں ہوندہ ہے؟ انہاں دا ساریاں دا تذکرہ صرف دین دی وجہ تو ہوندہ ہے، صرف اسلام دی وجہ تو ہوندہ ہے۔ اور اس کائنات دے اندر کسے بندے دا اگر نام باقی رہے گا، جس ہستی دا بھی نام باقی رہے گا، فقط اسلام دی خاطر رہے گا۔ قبلہ پاپا جی دستے ہوندے سن اسلام ایسا نسخہ ہے، اس کائنات دے اندر اگر کسے بندے دا نام باقی رہا ہے تو فقط نہ اسلام دے وجہ تو نام باقی رہا ہے۔ ہر پیر سیال دے نعرے ہر پاسے تاں پہ لگ دینے، انہاں نے اس مالک نو راضی کیتا ہے اور انہاں نے اس خالق نو راضی کیتا ہے۔ چند دن پہلے مینار پاکستان دے گراؤنڈ دے اندر جدو اس عاشق رسول دا جنازہ پہنچیا، اس پاکستان دی دنیا دے نہیں بلکہ پوری دنیا حیران تے پریشان ہے کہ اتنا بڑا مجمع میرے دوستو ایک معذور واسطے کہ میں جمع ہو گیا۔ ہوتے لوگ کردے سن یہ معذور ہے، اے ٹنگا تے چل نہیں سکدا، لیکن قربان جمع اس عاشق رسول تو جس پوری دنیا نو کھڑا کر کے رکھ دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تے میرا ایمان ہے کہندہ ہے جدو مینار پاکستان دے اندر اس عاشق رسول دا جنازہ گیا تے دنیا دا ایک ٹھاٹے ماردہ ہویا سمندر میرا دوستہ اتھے بیکھیا تے رب نے عرشان دے اتھے بے کے فرشتیاں دی محفل دے اندر بھی فخریہ انداز وچ آکھیا ہونا ہے، اے فرشتیوں بیکھ لو اے او بندہ ہے جنہیں ویل چیر تے بے کے میرے دین دا نا لے آوے، اے او بندہ ہے جڑا ویل تے چیر تے بے کے اسلام دا نا لے آوے۔ آج بیکھ لو ساری دنیا ادھے جنازے دے اندر جمائے کہ اس نے میرے نا دا اوکا پر آئے، رب نے فرشتیاں دی محفل دے اندر بے کے اس معذور دا ذکر کیتا ہونا ہے کہ اس نے ساری زندگی میرے نا دی مالا جپی ہے۔ آج بیکھ لو میری ملاقات واسطے آ گیا ہے تے پھر رب العالمین دا جڑا اے ارشاد ہے جڑا رب نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی
فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. رب العالمین کہہ رہا ہے نفس مطمئنہ لوٹا جڑا بندہ کامیاب زندگی گزار کے جاندہ ہے, جڑا بندہ کامیاب زندگی گزار کے جاوے, رب العالمین دے واسطے ارشاد فرماندہ ہے. رب پہ کہندہ ہے نفس مطمئنہ آ جانا, آ جا کس حال وچا کہ میں تیرے تے راضی ہاں تو میرے تے راضی ہو. ایک باری سبحان اللہ کھو. میری گل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ 2-4 منٹ دی گل ہے, صرف بڑی بڑی مقصد علی گل ہے. رب العالمین بندے دی گل کر رہا ہے. رب العالمین اس بندے دی گل کر رہا ہے جدو جان نکلن والی ہوے, بندے دی جدو روح پرواز کر رہی ہوے. رب العالمین کہندا ہے نفس مطمئنہ آ جا. نفس مطمئنہ رب بندے دے نال مخاطب ہے, اور رب کہہ رہا ہے میرے بندے آ جا کس حال وچ آ کہ میں تیرے تے راضی ہو گیا تو بھی میرے تے راضی ہو جا. اے رب اپنے بندے نال کتنی محبت پہ کردہ ہے. رب کہندہ ہے میرے بندے میں راضی ہاں تو ساری زندگی میرے نا دی مالا جپی ہے. اے بندے میں راضی ہاں تو ساری زندگی میں نو راضی کیتا ہے. اے بندے میں راضی ہاں تو ساری زندگی میرا ذکر کیتا ہے. ان کی کر میرے پاک بندیاں دے نال میری افضل تے اعلیٰ جماعت دے نال میری جنت دے اندر داخل ہو جائے. میرے دوستا اس زندگی تے میرے دوستا ختم ہو جان والی ہے. اگر آج انتظام سب ٹر گئے نے تے ابرار سیالوی بھی چلا جانا ہے, تو سامی چلا جانا ہے, اتھے کسے نہیں رہنا. لیکن میرے دوستا اس طرح زندگی گزار کے جائیے, اس طرح زندگی گزار کے جائیے کہ رب العالمین بندے دے نال خوب مخاطب ہو جاوے. اور رب کہوے ہے میرے بندے آ جا میں تیرے تے راضی ہو گیا تو میرے تے راضی ہو گیا. میاں صاحب کہندے نے کہ دنیا وہ ایک مسافر خانہ تے کوئی آوے کوئی جاوے تے کس دی جرت او محمد بخشا ہوئے تھے پکے ڈیرے لاوے. فرمایا اے عارضی سفر ہے, مکی جانا ہے, ایک دن ختم ہوئی جانا ہے. میں بلکہ حدیث پاک حضور علیہ السلام دی بخاری اور مسلم شریف دی حدیث ہے. میرے دوستوں میں تو سناندہ جاواں میری تے تیری کے اوقات ہے. میں اس ہستی دا ذکر کر رہا جس ہستی دی خاطر رب العالمین نے ساری کائنات نو بڑھایا ہے, جس ہستی دی خاطر رب العالمین نے دونوں جہان بڑھائے نے. اس ہستی دا میں ذکر تواڈے سامنے کر رہا, وہ دی گل میں تو سنانا گاواں. بخاری اور مسلم شریف دی حدیث مبارک ہے. میرے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پیاری حدیث مبارک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں کسے بندے نے سوال کیتا, عائشہ تے دسو حضور دا کوئی عجیب کم دسو, حضور دا کوئی عجیب فعل دسو, کوئی نرالا انوکھا کم دسو. حضرت عائشہ صدیقہ نے جدو سوال سنیا آپ کہندیاں نے اے سائل سوال کرنے والے سن, ویسے تے حضور علیہ السلام دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مدینے دیاں گلیاں میں چل قدمی کرنا اے سارا کچھ عجیب ہے. میرے آقا دا مدینے دیاں گلیاں میں چلنا بھی عجیب ہے. میرے آقا دا درختاں نو قدماں وچ بلانا بھی عجیب ہے. میرے آقا دا چن میرے دوستا دو ٹکڑا کرنا بھی عجیب ہے. اے سارا کچھ عجیب ہے. لیکن سوال کرن والے سن, ایک رات میرے تے تیرے آقا تشریف لائے نے, تھوڑی دیر بستر تے آرام کیتا, اتنے وچ اس رب دے حضور کھڑے ہو گئے, رب نو یاد کرنا شروع کر دیتا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں ویکھ رہی ہاں حضور علیہ السلام دے چہرہ انور نو, آپ ساری رات قیام دی حالت وچ کھڑے نے, اور صرف کھڑے نہیں نال نال زارو قطار رو بھی رہے. اگر گل سمجھ آ رہی ہے تو ایک باری آکھو سبحان اللہ. آپ فرماندیاں نے نال نال زارو قطار رو بھی رہے نے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں ساری رات حضور نو ٹک ٹکی بن کے دیکھ دی رہی ہاں, حضور دے چہرہ انور نو میرے دوستاں میں دیکھ دی رہی ہاں. آپ فرماندیاں نے حضور دی داڑھی مبارک بھی آنسواں نال تر ہو گئی ہے, آپ دی چھاتی مبارک بھی آنسواں نال تر ہو گئی ہے. جدو صبح دا ویلا ہویا فجر ویلے جدو مؤذن نے اذان کہی میرے آقا نے نماز نو مکمل کیتا. حضرات محترم حضرت عائشہ صدیقہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے کور چلیاں گئیاں عرض کردیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے پوری دنیا دے امام بن کے آئے ہو آپ تے نبیاں دے بھی امام بن کے آئے ہو آپ تے گناہ دا سوال ہی نہیں پیدا ہوندا معصومن الخطاب ہو اے میرے آقا آج ساری رات بڑا عجیب ماجرا ویکھیا ہے یا رسول اللہ ساری رات قیام دی حالت وچ خالی کھڑے نہیں رہے بلکہ نال نظارو قطار رو بھی رہے سو یا رسول اللہ اس قدر درد محبت نل کیوں رو رہے سو اس قدر دکھ بری انداز نل کیوں رو رہے سو آقا وجہ کی ہے تے میرے آقا نے جڑا جواب دیتا ہے آج دی سال ثواب دی محفل وچ آن والے ہو ای میرا پیغام ہے تواڈے واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیوں میں اس رب دی عبادت نہ کراں کیونکہ اس رب العالمین نے مینوں اپنی عبادت واسطے پیدا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی زندہ باد زندہ باد میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ لہو ما فی خلق السماوات والارض زمین میں جو کچھ ہے ایک دن اس رب کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ایک دن اس رب کے حضور پیش ہوگا عائشہ میں اس رب کے حضور پیش ہونے کے لیے تیاری کر رہا ہوں میری اور آپ کی کیا اوقات ہے میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جو تمام نبیوں کے امام ہیں جو فخر المرسلین ہیں جو امام الانبیاء ہیں ان کی عبادت کا یہ طریقہ کار ہے کہ رات بھر خالی کھڑے نہیں رہتے بلکہ زاروں قطار روتے ہیں ہم اگر 5 وقت کی پوری نماز پڑھ لیں نا تو اپنے آپ پہ بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ ہم تو نمازی بن گئے لیکن نہیں نمازوں کی بھی بات نہیں نماز ہو اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو اگر نماز بندہ 5 وقت کی پڑھتا ہو اور جب حضور کی عزت کی بات آ جائے بندہ اپنے کاروبار میں اپنے معاملات میں لگا رہے جب حضور کی ختم نبوت کی بات ہو بندہ اپنے کام کرتا رہے کہے میں بڑا عاشق رسول ہوں عاشق رسول کا صحیح دائی وہی ہے جب حضور کی عزت کی بات آئے ختم نبوت کی بات آئے دنیا میں بڑے مسئلے ہیں لوگوں سے واہ واہ کروانی بڑی آسان ہے لیکن جو درس حضور کی محبت کا دے کے جاتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں لیکن ان کا ذکر باقی رہتا ہے پھر ان کے نام لیوا باقی رہتے ہیں بس یہی بات ہے کہ جو حضور کے ساتھ جس بندے نے بھی وفا کی ہے اس دنیا میں جس بندے نے بھی حضور سے تعلق جوڑا ہے اور ایسا ناتا جوڑا ہے جس کا رب ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے اگر یہ تعلق قائم ہو گیا تو پھر سارے بیڑے پار ہو گئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں اور نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا اور نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بدہا کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا اللہ رب العالمین ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے اور یہ جو ماں باپ ہیں یہ تو چلے ہی جانے ہیں جانے کے بعد بھی ان کو یاد رکھنا چاہیے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں اس کو یاد رکھا جائے جن کے والدین بوڑھے ہیں نا آج جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں یہ بہت افضل کام ہے چلے جانے کے بعد بھی ثواب ہوگا یہ آپ محفل سجائیے اس کا بھی اجر و ثواب ان کو ملے گا آج انتظار صاحب کو لیکن میری دستخط یہ ہے کہ جب ماں باپ اس دنیا میں ہوتے ہیں پھر ہم ان کی قدر نہیں کرتے پھر ہم ان کی قدر نہیں کرتے ان کی بات نہیں مانتے ان کی حکم معطولی کرتے ہیں جب چلے جاتے ہیں تو پھر روتے ہیں دھاڑے مارتے ہیں اس رونے کا اتنا کوئی فائدہ نہیں تکبیر سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ رب العالمین اس محفل کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے جو میں نے گزارشات کی اس کو رب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین